الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، اساتذہ کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ، صلاة وسلام عليك یا حبیب اللہ، صلاة وسلام عليك یا نبی اللہ. یہ جو درود پاک ہم نے آپ نے پڑھا، پڑھنے میں جو محبت، جو تڑپ، جو جوش، جو عقیدت ہونی چاہیے، اس میں کمی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ واقف نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے. یہ درود پاک کتنی عظیم نعمت ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں. چلیے میں کچھ واقف کرا دیتا ہوں. روایت میں ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے. حضرت آدم ایک بلند مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب ان کی نظر اس شخص پر پڑے گی، وہ دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ جسے لے جایا جا رہا ہے وہ آقا کا امتی ہے. جب حضرت آدم دیکھیں گے کہ آقا کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو حشر کے میدان میں آواز دیں گے، احمد احمد احمد. آقا حضرت آدم کی آواز کو سنیں گے
جواب دیں گے یا ابا البشر، یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے اے احمد، دیکھو دیکھو تمہارے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب پیارے آقا اپنے امتی کو، فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو دوڑے دوڑے جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اے اللہ کے قاصدو ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے رک نہیں سکتے ہیں۔ تو قربان جاؤ پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رک کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا۔ جب پیارے آقا یہ کہیں گے آواز آئے گی فرشتوں اس بندے کو چھوڑ دو، اس بندے کو چھوڑ دو۔ پھر پیارے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے میزان عمل پر رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا میزان عمل پر رکھا جائے گا، عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی فرشتوں لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو۔ وہ امتی حیران ہوگا، پریشان ہوگا۔ جب فرشتے اسے چھوڑ دیں گے تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ جن کے کرم سے مجھے آج جنت کی بہاریں ملی، جن کے کرم سے جہنم سے چھٹکارا ملا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے میری جانوں پر اتنا احسان کیا؟ وہ دوڑا دوڑا جائے گا آقا کے پاس، کہے گا کہ آپ کے کرم سے، آپ کی نظر سے، آپ کی عنایت سے مجھے جہنم سے نجات ملی، جہنم کا پروانہ ملا۔ آخر آپ ہیں کون جو آپ نے میری جانوں پہ اتنا احسان کیا؟ تو آقا فرمائیں گے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ پھر وہ امتی کہے گا کہ آقا وہ کیا چیز تھی کاغذ کے ٹکڑے میں جو آپ نے میزان عمل پہ رکھ دیا؟ میرے عمل کا پلہ بھاری ہو گیا اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا۔ تو آقا فرمائیں گے اے سن، تیری ایک امانت میرے پاس تھی۔ امتی کہے گا آقا میری امانت آپ کے پاس؟ وہ کون سی امانت تھی؟ کہا سن، وہ جو تو نے ایک بار مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ امانت تھی جسے میں نے رکھ دیا، تجھے جنت کا پروانہ مل گیا۔ سمجھے آپ کتنی عظیم نعمت ہے؟ تو ایک بار میرے پیارے محبت سے دل لگا کے پڑھ لو درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے پیارے اس بات کو ذہن میں مضبوطی سے بسا لو کہ جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اسی محبت سے پڑھا کرو، اسی محبت سے پڑھا کرو۔ حضرات آپ سب آج اس ادارے کے جلسے دستار بندی کے موقع پر یہاں حاضر آئے، اللہ پاک آپ سب کا آنا مبارک فرمائے اور اس جلسے کی برکتیں، نعمتیں آپ کو اور آپ کے نسلوں کو عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے ایک حسین اور پرکیف منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند بچوں کے سروں پر دستار عالمیت اور دستار حفظ رکھا گیا۔ یہ ایک رسم ادا کی گئی اعلان کے لیے کہ ان بچوں نے عالمیت کا کورس کر لیا اور ان بچوں نے پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ یہ اعلان ہے، اس لیے ان کے سروں پر اس جلسے کی انعقاد کر کے دستار کر دی گئی۔ بڑی آسانی سے یہ کام ہو گیا اور آپ نے یہ منظر آسانی سے دیکھ بھی لیا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہار پھول سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر دی۔ یہ ایک شعبہ ہے جہاں آپ نے اس طرح کا عمل اور اس کا مظاہرہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں اسی دنیا میں اور آپ ہی کے عمل کو، ایک آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، عالمیت کا کورس کرتا ہے، تو بس ایک رسماً ساری چیزیں ادا ہو جاتی ہیں۔
لیکن ایک بچے کو ہم آپ ہی کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول کالج میں پڑھ کر جب وہاں سے ڈگریز لے کر آتا ہے، کوئی کمپٹیشن بیٹ کرتا ہے اور وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے، آئی ایس کا کمپٹیشن ہو، کوئی نیٹ کے کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے، انٹرنس ایگزامینیشن دیتا ہے، وہاں سکسیز ہوتا ہے، آئی اے ایس، پی سی ایس جے، آئی پی ایس، بینک میں نوکری ہو، انجینئر ہو، آئی ٹی انجینئر ہو، ٹیکنیکل انجینئر ہو، آٹو موبائل انجینئر ہو، الیکٹریکل انجینئر ہو، اس طرح کا کوئی بھی کورس کر کے ڈگری لے کے آتا ہے، گھر لوٹتا ہے، تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ صرف اس طرح سے ایک پھول ڈال کر بیٹھ نہیں جاتے، پورے محلے کو، پورے گھر کے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو آپ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب ہمارے بچے کی اس کامیابی پر خوش ہوں، یہ تمنائیں آپ لیتے ہیں۔ لیکن مدرسے میں وہی بچہ آپ کا جب فارغ ہوتا ہے، دستار حاصل کرتا ہے، سند حاصل کرتا ہے، تو آپ کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بچے تو دونوں آپ کے ہیں، دونوں نے زندگی کی کامیابی کی سند حاصل کی، ایک دنیاوی نصاب کو پڑھ کر، سلیبس کو پڑھ کر اس کی ڈگری لے کر آیا، تو آپ کے خوشی کرنے کا انداز، خوشی کے اظہار کا انداز الگ، ایک مدرسے میں پڑھ کر وہاں سے اپنی کامیابی کی سند لے کر نکلا تو وہاں خوشی کا انداز الگ۔ میرے پیارے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مولانا نے کہا تھا نا کہ فکر آخرت، آج اس قوم کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے فکر آخرت نکل گئی ہے۔ ہم نے بھی سمجھ لیا کہ دنیا میں جو بچہ کامیاب ہو کے آئے گا وہی اصل کامیابی ہے۔ مدرسوں سے جو بچہ نکلے گا کیا کرے گا؟ اسٹیج پہ تقریر کرے گا، یا کسی مدرسے میں پڑھائے گا، یا کسی مسجد پہ امامت کرے گا۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں، آپ مسلمان ہو کر، اسلام کو مان کر، قرآن پر ایمان لا کر، دین مصطفی کے پابند بن کر، آپ خود اس کو ڈس ویلو کر رہے ہو، اس کی ویلو کو گھٹا رہے ہو۔ عملاً طور پر، زبانی طور پر سب کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا قرآن عظیم، ہمارا دین عظیم، نبی کا فرمان عظیم، یہ زبان سب کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے، یاد رکھیں، آپ کے ڈس ویلو کرنے سے اس دین اور علم دین کی ویلوز کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کی عزت اور عظمت رب نے عطا کی ہو، کس میں دم ہے کہ اس کی ویلوز کو کم کر سکے؟ میرے پیارے، دونوں کا فرق سمجھو۔ آج میں کچھ آپ کے احساس کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ خدا را بیدار ہوئیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ لڑکا جو کالج میں جائے گا، پڑھ کر آئے گا، وہ ہمارے مستقبل کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت بنے گا، ہمارے گھر کا اسٹیٹس بلند ہوگا، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ مدرسے سے جو بچہ نکلا اس سے یہ امیدیں نہیں رکھتے آپ۔ تو میرے پیارے، میں آپ کو بتا دوں، یہ مدرسے کے بچے جو نکلتے ہیں نا حفظ قرآن کر کے، یہ کتنے عظیم ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ وہ بچہ، عجیب معاملات ہیں مولانا، میں دیکھتا ہوں کہ دو بچے ہیں، ایک بچہ مدرسے کے لیے نکلتا ہے صبح گھر سے، تو ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کب مدرسے گیا، اور ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مائیں صبح اٹھ جاتی ہیں، الارم لگا کے سوتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، ٹفن تیار کرتی ہیں، ڈریس پہناتی ہیں، اور اس کو جا کر کے گاڑی تک چھوڑ کے آتی ہیں۔ ایک بچے کے لیے اتنا اہتمام، اور ایک بچہ کب مدرسے گیا، کب مدرسے سے آیا، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ آپ کے معمولات ہیں۔ تو میرے پیارے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ جو اسکول بچہ جاتا ہے، آپ اس کے لیے سوچتے ہو کہ جب یہ پڑھ کر کامیاب ہوگا تو ہمارے گھر کے رگ روغن بدل جائیں گے، ہمارا اسٹیٹس بدل جائے گا سوسائٹی میں، آئی ایس آئی پی ایس بینکرز بن جائے گا، تو ہمارے گھر کا حالات بدل جائیں گے۔ یہ آپ کے دماغ میں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ طے کر لیجئے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک اسکول میں جو بچہ جاتا ہے اس کے اوپر آپ کی تمناؤں کا سایہ ہوتا ہے۔ یہی تو ہوا نا، ساری تمنائیں آپ کی اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ فرق دیکھیے، ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے
وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. وہ بچہ جو مدرسے میں حفظ قرآن کرنے کے لیے آتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے ہو سکتا ہے اس سے آپ کا مستقبل رن ہو جائے، لیکن میرے پیارے وہ بچہ جو مدرسے آتا ہے، آپ تصور کرو فرشتے آسمانوں سے اتر پڑتے ہیں اپنے پروں کا سایہ کرنے کے لیے، تو وہ صرف خوش نصیبی اس بچے کی نہیں ہے، جس محلے میں وہ بچہ رہتا ہے ان محلے والوں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے اس محلے میں فرشتے اترتے ہیں. اس عظمت کو، اس ویلیوز کو تم کیسے ڈس ویلیو کر سکتے ہو؟ بڑا یقین ہے آپ کو کہ وہ بچہ جو ہمارا جج بن جائے گا ہمارے اسٹیٹس کو بہت اونچا کر دے گا. یہ سوچتے ہیں کس کا اسٹیٹس اونچا ہے؟ آخرت کی بات ابھی یہیں رہنے دیتے ہیں، آئیے دنیا ہی میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کس کا اسٹیٹس بلند ہے. آئیے دنیا دار ہے نا، دنیا ہی میں اس کو طے کر لیتے ہیں. لائیے ایک جج کو، وہ ہائی کورٹ کا جج، سول کورٹ کا جج ہو یا ہائی کورٹ کا جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا جسٹس ہو، لے کے آئیے وہ جسٹس جو کورٹ میں بیٹھا ہو تو اس کے بغیر پرمیشن کے نہ کوئی بول سکتا ہو، جو اندر آ گیا وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر سے اندر آنا چاہتا ہے بغیر اس کے پرمیشن کے اندر نہیں آ سکتا، اس کے حکم کے بغیر اس جسٹس کے کوئی موومنٹ کورٹ میں نہیں ہو سکتا، ورنہ کورٹ کے پروٹوکول کے خلاف ہے، کنٹم آف کورٹ، قانون اسے سزا دے گی. ایسا جج لے کر آئیے. اور ہم لے کر آتے ہیں اس مدرسے سے نکلے ہوئے ایک حافظ قرآن کو، دونوں کو لے کر آتے ہیں. چلیے فیصلہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کس کا بلند ہے، اور فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا، فیصلہ خدا کے گھر میں ہوگا. آپ جج کو لے کر آؤ، ہم حافظ قرآن کو لے کر آتے ہیں، آؤ خدا کے گھر میں فیصلہ کرتے ہیں. جب لے کر آؤ گے نا تو وہ جسٹس یہ نادار نظر آنے والے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کورٹ میں اس کا اتنا رتبہ تھا کہ اس کے بغیر اجازت کے نہ کوئی اٹھ سکتا تھا، نہ کوئی بیٹھ سکتا تھا، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا. آج اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھڑا رہے گا امام کے پیچھے، جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہے گا وہ بھی نہیں کہہ سکتا. جب وہ جھکے گا تو وہ جھکے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا تو وہ سجدے میں جائے گا. یہ ہے قرآن کی عظمت اور دین کی عظمت. میرے پیارے اسے ڈس ویلیو مت کرو، ڈس ویلیو مت کرو. اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر تم جب چاہو دیکھ سکتے ہو. دیکھو گے کہ جب امام سجدے میں ہوگا اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا جسٹس ہوگا وہ بھی سجدے میں ہوگا، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ اس جسٹس کا سر ہوگا اور امام کا قدم ہوگا، اس کے قدموں میں جسٹس کا سر جھکا ہوگا. اسے کم مت آنکھو. یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، محفوظ ہے. اور میں اپنے ان علماء سے بھی کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، میرے پیارے یہ دستار تمہارے سروں پر رکھ دی گئی ہے، یہ ایک رسم ہے جو ادا کی گئی، لیکن اس دستار کی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا. اب تم علم نہیں ہو، تم عالم ہو گئے، اور تمہارا علم تمہارے دماغ میں نہ رہے، تمہاری زندگی میں نظر آئے، تمہاری عملی زندگی میں نظر آئے. ہم سمجھتے ہیں حالات بگڑے ہوئے ہیں، مادیت کا غلبہ سب پر طاری ہے، اس نے نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، لیکن بات ہے تو کہی جائے گی کہ آج عوام علماء کی عزت عقیدت سے نہیں کرتی بلکہ ضرورت سے کرتی ہے. ہاں ضرورتاً کرتی ہے، عقیدت سے نہیں کرتی. یہ ماحول بدلا ہے. پہلے لوگ عقیدت سے علماء کی عزت کرتے تھے، اب ضرورت سے کرتے ہیں.
ضرورت ہے میت کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ضرورت ہے 5 وقت کی نماز کون پڑھائے گا؟ ضرورت ہے گھر میں میلاد شریف ہو تو تقریر کون کرے گا؟ میلاد شریف کون کرے گا؟ ضرورت ہے نا؟ اس ضرورت سے عزت کرتی ہے، عقیدت سے نہیں۔ اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اب مستقبل تم لوگوں کے ہاتھوں میں، تمہیں عوام کی سوچ کے ٹرینڈ کو بدلنا ہے۔ اب عوام سے عزت ضرورت کی بنیاد پہ نہیں، عقیدت کی بنیاد پہ کروانا ہے، اور عوام عقیدت کی بنیاد پر تمہاری عزت تبھی کرے گی جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس علم کی چلتی پھرتی تصویر تم بن جاؤ۔ جب تم چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ گے تو خود عقیدت بھی پیدا ہو جائے گی اور عزت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ بڑی اہم ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ادارے کو تعاون کیا، آپ کی اعانت سے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا، اور تمام ان لوگوں کو، محلے والوں کو جن کی شفقتیں، محبتیں، جن کی توجہ اس ادارے پر رہی، اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس ادارے کے انتظامیہ میں ہیں، منتظمین ہیں، بڑی کاوش و محنت کر کے، جد و جہد کر کے وہ اس ادارے کو یہاں تک لے کر آئے، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں جو یہاں رہ کر بڑی محنت کرتے ہیں، ان بچوں کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں، اور پھر یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تعاون آپ نے کیا اس ادارے کو، اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو مزید اس کی طرف توجہ آپ کی ہو، ایسا ذوق آپ کو عطا فرمائے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے، اس سے تقویت ملے گی کہ اداروں کو اور مساجد کو اور دینی کاموں کو جب ہم کچھ تعاون کرتے ہیں تو ایک خیال سا ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، ایک دماغ میں ایک تصور آتا ہے۔ وہ تصور کیا؟ احسان کا۔ کیا؟ احسان کا۔ مولانا فاروق صاحب، میں نے 10,000 روپے دیے آپ کے مدرسے کو، یعنی مولانا فاروق پر احسان ہے کہ 10,000 روپے ہم نے دیے، اور مولانا فاروق صاحب اگر وہ چلتے پھرتے کبھی بھول گئے، نظر انداز کر گئے، آپ جا رہے تھے، آپ کو رک کر انہوں نے سلام نہیں کیا، اچھا میں مدرسے کو ان کے چندہ دیتا ہوں، یہ پہچان بھی نہیں رہے ہیں، یہ بولی نکلتی ہے۔ تو اس کا یہ تب بولی نکلتی ہے جب آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم نے ادارے کو چندہ دیا، یہ ہمارا احسان ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ احسان کا معاملہ تو وہاں پایا جاتا ہے نا جہاں کچھ دے کر آپ واپس نہ لیں، تب ہے نا احسان۔ جب کچھ دے کر آپ واپس لیں گے تو احسان کیا؟ مجھے بتاؤ نا، احسان کہاں پایا جائے گا؟ جب آپ دے کر واپس نہ لیں۔ یہ تو وہی حال ہو گیا آپ کا کہ سبزی کی دکان پہ گئے، 1 کلو آلو لیا آپ نے، 20 روپے اس کو دیے، اور یہ کہہ کر دیا کہ میرا احسان ہے 20 روپے دے رہا ہوں۔ تو پلٹ کے سبزی والا کیا، بھائی 20 روپے دیے، آلو بھی تو لیے۔ آپ مدرسوں میں، مسجدوں میں، دینی کاموں میں پیسہ دیتے ہو تو کہتے ہو احسان کا، خیال رکھتے ہو دماغ میں کہ احسان کیا۔ ارے آپ مدرسے مسجدوں میں پیسہ دیتے کیوں دیتے ہو؟ اس لیے دیتے ہو نا کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آپ نے جو پیسہ دیا وہ ثواب لے تو لیا، پھر احسان کیا ہوا؟ اس لیے میرے پیارے، اپنی محنتوں کو، اپنی اعانتوں کو رائیگاں مت کرو۔ جو تم نے دیا، جو تم دو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دو، تو اس میں برکتیں بھی ہیں، اس کا اجر بھی عظیم ہوتا ہے۔ احسان کا تو کوئی یہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو کچھ دیتے ہو اس کے بدلے میں ثواب۔ جو آپ جب دنیا سے جاؤ گے، اس دنیا کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ ہے، اور جو آخری زندگی جہاں آپ کی گزرنی ہے وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ثواب۔ وہاں کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ جیسے دنیا میں جتنا روپیہ ہے اتنا ہی آپ کی کمفرٹ لائف ہے، یہی ہے نا؟ ویسے ہی اس دنیا میں جتنا ثواب آپ کے پاس جمع ہوگا اتنا ہی کمفرٹ لائف ہوگی۔ اب آپ کو اس دنیا کا انتظام بھی اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ یہاں تو بہت کمفرٹ لائف جینے کے ذوق اور شوق ہے، محنت بھی کر رہے ہو، اور جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کر رہے ہو۔ یہ تو رب کا احسان ہے، رب کا احسان ہے کہ ایسی چیزیں ہمیں دے دی جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا کی کرنسی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے، یہ ثواب میں کنورٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ امریکہ جانا چاہو تو وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر ہے۔ تو کیا یہ ڈائریکٹ یہ روپیہ آپ کا ہندوستان کا امریکہ میں آپ کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ اس روپے سے اگر فائدہ لینا ہو تو اس کو ایکسچینج کاؤنٹر پہ روپے کو ڈالر میں چینج کرانا پڑے گا، یہی تو ہے نا۔ اب روپیہ تو وہی تھا لیکن ڈائریکٹ فائدہ نہیں دے رہا تھا، ایکسچینج کرایا ڈالر میں تو ڈالر فائدہ دینے لگا۔ اب جتنا روپیہ آپ نے دیا اتنا ہی اس کے اگینسٹ میں آپ کو ڈالر مل گیا۔ اب جتنا ڈالر ہے آپ کے پاس اتنا ہی امریکہ میں آپ کی کمفرٹ لائف ہے میرے پیارے۔ بس اور ایکسچینج کرانے کے لیے دیکھیے، آپ جاتے ہو کسی بڑے شہر میں، ہر جگہ تو ایکسچینج کاؤنٹر نہیں ہے، یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، کلکتہ جانا پڑے گا، آسنسول جانا پڑے گا، آپ کو دلی جانا پڑے گا، کسی ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جانا پڑے گا، تب پیسہ دیں گے تو ایکسچینج ہوگا۔ لیکن رب کا احسان دیکھو یہاں، اور ایکسچینج کرنے والے کون رہے؟ انسان ہیں۔ جب آپ روپیہ دیتے ہو ڈالر میں ایکسچینج کرتے ہیں تو 0.5 0.2 0.3% کا کٹ مار دیتے ہو، بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دیکھو، یہاں جو آخرت کی کرنسی میں ڈائیورٹ کرنا چاہو، تم اس کو چینج کرنا چاہو، یہاں کیا انتظام ہے؟ کسی بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدرسے ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ مسجد ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ دین کی اشاعت ایکسچینج کاؤنٹر ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں 2 روپے وہ ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا، اور یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کنورٹ کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور یہاں کا فائدہ یہ ہے کہ جو دو وہ تو کنورٹ ہو گئی، اگر نیت اچھی رکھ کے دی تم نے تو بونس بھی ملتا ہے، بونس بھی ملتا ہے میرے پیارے۔ یہ ادارے ہیں، اسے دوسری نظر سے مت دیکھو، یہ سب تمہارے لیے آخرت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جو بھی زندگی میں اس زندگی کو کمفرٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہو، جو سیونگ کرتے ہو، ایک حصہ نکال کے آخرت کی بھی سیونگ ان اداروں، ان مسجدوں سے کرتے رہو۔ یہی دانائی ہے، یہی عقل مندی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی، دین سے تعلق مضبوط رکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور دین پہ قائم رکھے۔ یہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، میں بہت سے اداروں میں جاتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی محنت و کاوش سے لوگ یہاں کے اساتذہ، منتظمین بالکل پرسنلی اس کو لیتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ ایک شاندار عمارت بھی ہے، شاندار تعلیم بھی ہے، اچھی تعلیم بھی یہاں ہو رہی ہے۔ تو اس بچے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اس پر پوری توجہ دیں۔ جو آج ادارے کا اسٹیٹس ہے، اب تمام محلے والوں اور شہر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور بلندی کی طرف لے جائے، اسے اور کامیاب بنائے۔ ابھی عالمیت تک کا یہاں نصاب چل رہا ہے، اس کو فاضل تک لے جائیے۔ یہاں شعبہ قرأت اور یہ جامع اشرف کی برانچ بھی ہے، مانیٹرنگ جامع اشرف کرتا ہے یہاں کے تعلیمی نظام کی۔ بالکل پورا اعتماد و یقین رکھ کر کے آپ اس ادارے سے جوڑیے اپنے آپ کو، انشاءاللہ مولا تعالیٰ ادارہ آپ کو ایسے بچے، ایسے عالم اور حافظ بچے آپ کے نکلتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ سب کوئی آئے گا جانے والا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ حشر کے میدان میں ایک فرشتہ ایک حافظ قرآن کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، کہے گا مولا اس نے تیرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، حکم ربی ہوگا، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو، جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ حافظ قرآن سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا نا، تو رب فرمائے گا رکو، اکیلا جنت میں جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، تلاش کر اس حشر کے میدان میں تیرے ماں باپ کہاں ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ لے۔ اور پھر ماں باپ ہی نہیں، جس ادارے میں تو پڑھا ہے اس میں جس نے تعاون کیا، جس کے تعاون سے ادارے میں تو پڑھ کر حافظ قرآن بنا، ان سب کو تلاش کر اور اپنے ساتھ لے جا۔ آپ بتائیے کہاں رائے گا جا رہا ہے، کام ہی کام آ رہا ہے نا۔ تو آخرت کی فکر کیجئے گا تو ان اداروں کی اہمیت آپ کی نظروں میں بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے، آخرت کی فکر ضروری ہے۔ ایمان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے فکر آخرت لازم ہے۔ اگر فکر آخرت کمزور پڑ گیا تو ایمان مستحکم نہیں ہوگا، مضبوط نہیں رہے گا۔
آپ نیکیوں اچھائیوں کی طرف اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، ہمیشہ ہلتے ڈولتے رہیں گے۔ میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں بھی کچھ گفتگو کر لیتا ہوں،